السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے 5 منٹ کے مدرسے میں۔ آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ ناظرین، یہ آیتیں سورۃ العصر کی آخری آیتیں ہیں۔ اللہ نے کہا نا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری کی ساری انسانیت خسارے میں۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ سوائے خسارے کے، خسارے میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ساتھ ہی ساتھ عمل صالح کیے، حق کی وصیت کیے اور صبر کی تلقین کیے۔ اب ہمیں ان چاروں صفات کو دیکھنا چاہیے جن کے اندر پائے جانے پر اس صورت کی روح سے انسان خسارے سے محفوظ رہتا ہے۔ ان میں پہلی صفت ہے ایمان۔ ایمان یہ زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ دل میں یقین رکھنا اور اپنے اعضاء و جوارح سے کر کے دکھانا، یہ ایمان ہے۔ تو یہ ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ دوسری صفت جو بیان کی گئی ایمان کے بعد وہ ہے عمل صالح، یعنی نیک اعمال کرنا، نیک کاموں کو کرنا۔ صالحات کا لفظ تمام نیکیوں کا جامع ہے، جس کے اندر ساری نیکیاں، ساری بھلائیاں آ گئی، اس میں کوئی چھوٹی نہیں، کوئی بڑی نہیں، کوئی ظاہر نہیں، کوئی چھپی ہوئی نہیں، ساری کی ساری نیکیاں آ گئی اس میں۔ لیکن قرآن کی روح سے کوئی بھی عمل اس وقت تک عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی جڑ میں ایمان نہ ہو۔ اگر کوئی ایمان کے بغیر عمل صالح لے کے جاتا ہے تو اس کا عمل قبول نہیں ہے۔ ایمان والوں ہی کا عمل قبول ہوگا۔ جس کے پاس ایمان نہیں، وہ دنیا بھر کی نیکیاں کر لے، اس کی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور تیسری جو صفت اس آیت میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے حق کی تلقین کرنا، یعنی اللہ کے محرمات اور معاصی سے اجتناب کرنے کی تلقین کرنا، روکنے کے لیے، گناہوں سے روکنے کے لیے کہنا، یا لوگوں کے سامنے حق واضح کرنا اور اللہ کے دین کی یعنی اسلام کی دعوت پیش کرنا۔ اور چوتھی جو صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ صبر کرنا۔ جب آپ دعوت پیش کرو گے نا تو لوگ آپ کا پھول لے کر کے استقبال نہیں کریں گے، ہاں، لوگ آپ کا مٹھائیوں کے ذریعے سے استقبال نہیں کریں گے، بلکہ وہ آپ کو تکلیف دیں گے، پریشان کریں گے، اس پر صبر کرنا۔ اگر کسی کو آپ برائی سے رکنے کے لیے کہتے ہیں، وہ برے الفاظ آپ کو بول دے تو اس پر صبر کرنا۔ ہاں، اسی طرح جو ہے نفسانی خواہشات جو آپ کو ابھارتی ہے اس سے رکنا، یہ ساری چیزیں اس صبر میں داخل ہے۔ لہذا 4 صفات اللہ نے بتائی، ایک ایمان لانا، دوسرا عمل صالح کرنا، تیسرا حق کی تلقین کرنا یعنی برائیوں سے روکنا یا پھر لوگوں کو دین کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، اور چوتھا اس پر ملنے والے مصائب پر صبر کرنا، آلام پر صبر کرنا، پریشانیوں پر صبر کرنا، یا گناہوں کا دل چاہتا ہو لیکن اس پر رکنا، اس پر صبر کرنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ جس کے اندر بھی یہ 4 چیزیں ہوں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ خسارے سے، نقصان سے محفوظ رہے گا۔ اگر میں اور آپ نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ 4 صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ آپ ہمارے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، انشاءاللہ یہ بھی حق کی تلقین میں داخل ہوگا۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف۔ ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت۔ حدیث سنیے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات۔ حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر پلٹتے تو آپ 3 مرتبہ استغفار کرتے، اس کے بعد کہتے اللہم، یعنی جو دعا ہے اس کے بعد وہ پڑھتے۔ ہاں ناظرین، یہ ایک سنت ہے کہ جب آپ کی نماز ختم ہو جائے نا تو آپ استغفار کریں، 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہے۔ یہ یاد رکھیے، بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں، آپ کو کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہے نا ابھی، تو آپ کو کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ، آدمی نے گناہ توڑی کیا، نماز پڑھا تو استغفر اللہ کیا بولنا چاہیے اس میں؟ نہیں، حدیث کہتی ہے کہ آپ استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ آپ یہ کہیں استغفر اللہ 3 مرتبہ زور سے۔ اسی طرح بعض لوگ نماز ہوتے ہی فوراً جو ہے موبائل لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیسا موبائل کا ایڈکشن ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی سانس لینے کی فرصت نہیں ہوتی، امام نے سلام پھیرا اور ہاتھ میں موبائل ان کے آ گیا، میسیجز چیک کرنے لگ گئے، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، یہ سب کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کیسے؟ نماز آپ نے پڑھی ہے، آپ نماز کی دعائیں پڑھیں، آرام سے بیٹھ کر کے استغفار کریں، اس کے بعد کی دعائیں پڑھیں۔ تو ناظرین، یہ سنت یاد رکھیے کہ جب بھی نماز پڑھیں، نماز ختم ہونا آپ کی تو فوراً استغفار کرے، 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہے۔
یہ سنت ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے یہ سوچ کر کے کہ استغفر اللہ صرف گناہ کے وقت کہا جاتا ہے، نہیں، یہ نماز کے بعد بھی کرنے کا ایک ذکر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور مجھے اور آپ کو سکھایا ہے۔ تو ناظرین یہ سب باتیں اپنے ذہن میں رکھیں انشاءاللہ، اور بتائی جانے والی باتوں پر مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم عمل کریں، ہمیں ضرور بھی ضرور اللہ کی جانب سے اجر ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیشہ ہمیں کاربند رکھیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں i+TV کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔